السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو سماکم المسلمین وقال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین مجلس اور مستورات خواتین، تشریف لائی ہوئی خواتین، آج کا یہ چھوٹا سا اجلاس جو رہنما نقوش کے نئے ایڈیشن رہنما نقوش جلد اول کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، اسی سیریز اور اسی سلسلے کا حصہ ہے جو سلسلہ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات کے عنوان سے چل رہا ہے. 7واں سال ہے یہ، اور ان 7ویں سال میں ہندوستان کی تاریخ کا تذکرہ ہے چل رہا ہے. اور آج کنٹینیویشن یعنی تسلسل کے اعتبار سے اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا تذکرہ ہونا تھا، لیکن وہ تذکرہ ایک تو بہت اہم ہے اور تھوڑا پھیلا ہوا بھی ہے، اور رسم اجرا کے ساتھ اسے ملا کر کے اگر اس تذکرے کو کیا جاتا تو 2 الگ الگ عنوان مکس اپ ہو جاتے. اس لیے مناسب یہ محسوس ہوا کہ تاریخی سلسلے کے بجائے فکری عنوان آج سامنے لا لیا جائے، اور اس فکری عنوان میں ایک ایسا ٹاپک اور ایک ایسا عنوان منتخب کیا جائے جو کتاب کے رسم اجرا سے مناسبت بھی رکھتا ہو اور ایک لیسن اور ایک پیغام بھی رکھتا ہو، اور کچھ تھیوریٹیکل اور کچھ پریکٹیکل ایسپیکٹس بھی اس میں موجود ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مناسبت سے توفیق دی کہ ایک عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا جائے کہ کس طرح سے اسلامک کریکولم بنتا ہے اور کس کے اکارڈنگ بننا چاہیے. اب تک آپ نے عام طور پر اسلامی کریکولم، اسلامی نصاب، چاہے دینیات کے نام سے نصاب یا اسلامک اسٹڈیز کے نام سے نصاب آپ نے دیکھا ہوگا، اور آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو جتنی بھی ادارے ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، انہوں نے جو نصاب بنایا ہے اس نصاب کے اندر ایمانیات اور اسلامیات یہ سارے عناوین پائے جاتے ہیں. ہم اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عنوان آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور یہ فکر لانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ایسے ماحول میں جہاں پر دین کا عنصر زیادہ نہ ہو، دینی مزاج کم ہو رہا ہو، وہاں پر کس چیز کی فکر کر کے کس طریقے سے اسلامی کریکولم اور نصاب بنانا چاہیے اور کیسے تربیت کرنا چاہیے. چھوٹا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے مختصر ہی پیش کرنے کی کوشش ہوگی تاکہ وقت پہ ہمارا پروگرام مکمل بھی ہو، اس لیے کہ کچھ مستورات دور سے آئی ہیں اور بہت دیر تک پروگرام ہمارا نہ چلے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بنیاد اگر ہم سمجھ لیں تو ہم خود اپنے طور پر کم از کم اپنے گھر کے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یا اپنے جان پہچان کے چند لوگوں کے لیے، یا خود اپنے آپ کے لیے کریکولم ہم بنا سکتے ہیں. ٹائٹل ہے ایمان، اسلام اور احسان. اور ہر وہ شخص جو باشعور مسلمان ہے اور کوشش کرتا ہے اللہ کے احکامات کو ادا کرنے کے لیے، تو ایمان اور اسلام سے اچھی طرح واقف رہتا ہے. لیکن احسان کا زندگی کے اندر کتنا اثر ہے اور احسان زندگی کے رخ کو کتنا سنوارتا ہے اور اس کا کردار کتنا ہے، یہ سمجھ جائے تو پھر ہمارا نصاب، ہمارا کریکولم، ہماری سوچ عبادات کے دائرے سے نکل کر کے ایوری اسٹیپ آف لائف تک پہنچ جاتا ہے، زندگی کے ہر قدم میں شامل ہو جاتا ہے. جس نصاب میں، جس کریکولم میں احسان کے عنصر کو، اس پارٹ کو
کم کیا جائے گا اتنا زیادہ زندگی سے اللہ کی بندگی کا معاملہ ٹوٹتا چلا جائے گا. پھر سے یہ لفظ دہراتے ہیں. یہ جو لفظ احسان ہے، اس کا عنصر، اس کا پارٹ، اس کی حصے داری، اس کی شراکت جتنی زیادہ ہماری زندگی میں رہے گی، ہماری زندگی بندگی کے تابع ہو جائے گی. اور جتنا زیادہ اس کو کم کیا جائے گا، اس کو نیگلیکٹ کیا جائے گا، اس کا انکار کیا جائے گا، اتنا زیادہ ہماری بندگی صرف عبادات کے اندر بند ہو کر کے رہ جائے گی. اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ ایمانیات کے معاملے میں ہم اسکالر لیول تک مہارت رکھنے والے بن جائیں گے. اسلامیات میں ہم اتھارٹی بن جائیں گے. ہم اپنے دائرے اور مسجد کے اندر کی عبادت کی دائرے کے اندر کی زندگی کے اندر ہم ایک مثال بن جائیں گے. ہم مجلسیں منعقد کرنے والے بن جائیں گے. لیکن جب لین دین کا معاملہ آئے گا، جب معاشرت کا معاملہ آئے گا، اور جب اللہ کی مرضی کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنے کا معاملہ آئے گا، وہاں ہم دھوکہ کھا جائیں گے اگر ہماری زندگی کے اندر احسان نہیں ہے. اس چیز کو سمجھانے کے واسطے آئیے ایک چھوٹا سا پیراگراف آپ کے سامنے پیش کرتے. انسانیت کی پیدائش کے بعد باشعور انسان شعور کے ساتھ پیدا ہوا ہے، کانشیس کے ساتھ پیدا ہوا ہے. یہ جو پلانٹ ہے جس کو کرۂ ارض کہتے ہیں، ایک مدت سے انسان کا مسکن ہے، انسان وہاں رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایبلٹی اور قابلیت اور جو پوٹینشیلٹی دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ قوتوں اور صلاحیتوں کے مطابق ہر میدان کی تاریکیوں کو اپنی پہنچ سے منور کر رہا ہے. انسان نے کسی میدان کو نہیں چھوڑا ہے. جسم کے اندر بھی جھانک کے اس نے دیکھا، گلیکسیز کے قریب پہنچ کر کے اس نے بلیک ہول کی آوازوں کو بھی کیچ کرنے کی کوشش کیا، سمندر کی تہوں کے غاروں کو بھی اس نے چھاننے کی کوشش کیا. یہ وہی پوٹینشیلٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی تھی. بلکہ اپنی حدوں سے آگے نکل کر کے ادر پلانٹس، دیگر کرۂ جات پر بھی پہنچنے کی وہ فکر میں ہے. کچھ پر پہنچنے کے قریب ہے اور کچھ پر اپنی مشینیں پہنچا چکا ہے. یہ سب نتیجہ ہے اس جستجو کا، اس ڈسکوری کا، اس کھوج کا کہ جس کا ہر دور میں انسان نے کہیں نہ کہیں یہ غور کیا ہے کہ یہ ورلڈ کیا ہے، یہ یونیورس کیا ہے، یہ جہان کیا ہے، یہ عالم کیسے وجود میں آیا، کیسے وجود میں آیا. اس کی کھوج نے انسان کو کہیں سے کہیں پہنچایا. کسی کو بگ بینگ تھیوری تک پہنچا دیا، کسی کو انسان کی تلاش کے اندر جو ہے اوریجن آف اسپیشیز کے نام سے جو ہے بندر اور پھر اس کے بعد کی شکلوں تک پہنچا دیا. یہی وہی کھوج تھی کہ یہ جہان کیا ہے، یہ عالم کیا ہے، اس کا موجد اور خالق اور مالک کون ہے. ہو از دا کریٹر، کس نے پیدا کیا ہے. کسی نے پیدا کرنے والے کو مان لیا تو کسی نے اس کو نیچر قرار دیا اور سب کچھ سسٹم کے تحت بگ بینگ ہوا اور ہوتا چلا گیا. کسی نے کن فیکون کو مان لیا تو کسی نے اس کے ریزن کی تلاش میں اپنی زندگی کو صرف کیا. اس جہان کی وجہ تخلیق کا ہے، کیا ہے، کیوں یہ پیدا کیا گیا ہے، واٹ از دا پرپز آف کریشن، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. اور اگر کوئی خالق ہے تو کریٹر اور کریشن کے بیچ میں کنیکشن کیا ہے، یہ کیا رشتہ ہے، یہ باہمی تعلق. کیا یہ یوں ہی رہے گا یا اس کا کوئی انجام بھی ہونے والا ہے، کچھ ڈیزاسٹر بھی ہونے والی ہے، یا اسی طرح سے چلتا رہے گا. لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، یہ سوالات ذہنوں میں ہمیشہ رہے ہیں اور فلسفے کا بہت بڑا موضوع رہا ہے اور علم کلام کا بہت بڑا موضوع رہا ہے. ہر زمانے میں اس پر غور ہوا ہے. کبھی تھیوری کے طور پر ہوا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے طور پر اس پر جو ہے غور ہو رہا ہے. اور جو علم راجح ہوتا ہے اس علم کی بولی زیادہ بولی جاتی ہے. اس کے بالمقابل ہر دور میں اس پر غور ہوا اور اس معاملے کو حل کرنے کی سب نے کوشش کیا اور کہ کوئی تشفی بخش، تسلی بخش جواب مل سکے. لیکن جواب ایک ہی نکل کر کے آتا ہے جس کی وضاحت سر جیمز جینیس جیسے ماہر ریاضی دان، میتھمیٹیکل ایکسپرٹ نے لکھا کہ اس یونیورس کے پیچھے، یعنی اس کائنات کے پیچھے ایک ایسا میتھمیٹیکل ایکسپرٹ ہے، ایک ایسا ریاضی دان ہے کہ اگر اس کے حساب کے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی غلطی ہو جائے تو یہ پورا سولار سسٹم، یہ نظام شمسی درہم برہم ہو کر کے بکھر جائے. یہ فوق الفطرت ہستی جو ہے، یہ اولین سرچشمہ، یہ عظیم ریاضی دان
اگر ان کے لیے کوئی ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے تو لفظ اللہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا، جو ہر لمحے ہر آن وسع کرسیہ السماوات والارض لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر آن ہر لمحے ہر چیز کا نگہبان بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، خالق ہے اور مالک ہے۔ اس حقیقت کو جن قوموں نے پہچان لیا، مذہب کا لبادہ اوڑھ لیا اور مذہب کے دائرے میں آ گئے، انہوں نے پیچھے کے سوالات کو اپنے دماغ سے نکال دیا، اور آخری امت اور آخری کتاب اور آخری نبی اور کتاب میں خاص طور پر اس کو واضح کر دیا گیا کہ ہم نے انسان کو اور جناتوں کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پہلے کہا گیا، اور اس کے ساتھ اس کی رسپانسبلٹی بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا کانسیپٹ دیا، اور وہ عبادت کا کانسیپٹ دیتے ہوئے اس کے لیمیٹیشنز، اس کے دائرے کار متعین کر دیے، اور اس میں ایک ہی بات کہہ دی کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی مل چکی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس پر یقین کرنے والے اس یقین پر اپنی زندگی کو جب لا لیتے ہیں تو دوسرے سوالات کی کھوج میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنے کام میں وقت کو لگاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یقین خاص طور پر امت محمدیہ کے پاس یہ فیتھ اور یہ اعتماد اور یہ یقین آ چکا کہ ایک مالک ہے، ایک خالق ہے جو چلا رہا ہے، جس نے ایک پرپسفل، ایک بامقصد زندگی ہم کو دیا ہے، اور وہ ہمیں غور کرنے کے لیے کہہ بھی رہا ہے کہ آپ غور کرو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کی دی ہوئی گائیڈنس میں جو ہم غور کریں تو ہماری نظر پرندوں پہ جاتی ہے، تو پرندوں کی زندگی سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو پرندوں کی مانند ہم نہیں اڑ سکتے۔ ہماری نظر ایک ٹرمائٹ اور ایک دیمک پہ جاتی ہے، اس کے گھر بنانے اور اس کے سوشل سسٹم پر غور کریں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ نیچرل طریقے پر اس کے سوشل سسٹم اور اس کی ٹیکنالوجی کے برابری ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری نظر جاتی ہے تو نیچرل طریقے پر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کہ دل میں جو بات اتاری، اور شہد کی مکھی جس اینگل سے اپنے چھتے کو بناتی ہے اور جو ان کا سسٹم ہے، جو ان کا پوری ان کی کنگڈم ہے، اس کا مقابلہ نیچرل ہم نہیں کر سکتے۔ بطخ کی طرح اطمینان کے ساتھ پانی میں ہم بیٹھے نہیں رہ سکتے، مچھلی کی طرح سے پانی میں اچھل کود نہیں مچا سکتے۔ ایک پیڑ پر جب نظر کرتے ہیں تو پیڑ نظر آتا ہے کہ پیڑ کا جو کردار، اس کا چھوٹا سا بھی عنصر ہمارے سیل کے اندر بھی نہیں پایا جاتا، اور ہم وہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ پھر ہو آر وی، ہم کون ہیں؟ پھر نہ ہماری ذمہ داری فوٹوسنتھسس پروڈیوس کرنے کی ہے، نہ ہماری رسپانسبلٹی انرجی پروڈیوس کرنے کی ہے، نہ ہماری ذمہ داری برڈن اور بوجھ کو اٹھانے کی ہے۔ تو پھر اس کا پلٹ کر کے اللہ کے دیے ہوئے گائیڈ لائن کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں، وَإِذْ قَالَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا رہا ہوں، اور جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے کنگ کا، بادشاہ کا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قانون کو فالو کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی، چھوٹے چھوٹے پروٹوکولز پر عمل کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر اسٹیٹ کا گورنر پریزیڈنٹ کو برابر اور سب سے زیادہ فالو نہ کرے تو وہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے وہاں سے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری کہ اس کو ادا کرے، اور اس کو ادا کرنے کے بعد جو نگرانی اور جو نگہبانی دی گئی کہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور ان ریسورسز کو ڈیولپ کرو، ان کی رسپانسبلٹی لو اور ان کی حفاظت بھی کرو۔ اب یہ ذمہ داری جو ہمیں ادا ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو جو ہمیں دیا جاتا ہے، اس ذمہ داری کو نیچرلی نارملی انسان جس طریقے سے ادا کرتا ہے، اس کو آج کل بہت مشہور تھیوری کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، ہائرارکی آف نیڈس کی تھیوری کے ذریعے سے، جس کو ابراہم میسلو کی تھیوری کے نام سے شہرت ملی ہے۔ 1955 کے اندر میسلوز تھیوری ڈیولپ ہوئی اور آج تک بہت پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ اس سے بہتر نظریہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 17ویں صدی میں ملتا ہے۔ خیر، جو بھی چیز ہے، اور اس تھیوری کے مطابق یہ ہے کہ انسان فیزیولوجیکل نیڈ کی تلاش میں سب سے پہلے رہتا ہے۔ پیٹ میں دانا نہیں تو پھر دماغ بھی کام نہیں کرتا، دل غنی ہو تو ہر رنج میں دل کی راحت، ذہن مفلس ہو تو ہر سود ضیاع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان اس کی تگ و دو کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ مکمل ہوتا ہے تو پھر سیفٹی کی طرف جاتا ہے کہ میں سیف ہوں یا نہیں ہوں سیف، اور پھر اس کے بعد سوشل نیڈز اس کی آ جاتی ہے کہ سوسائٹی میں میرا کردار کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔
اور اس کے بعد سوسائٹی میں اپنا مقام اور کردار تلاشنے میں اسٹیم نیڈ تک جاتا ہے کہ اس کو استحکام اور اسٹیبلٹی کیسے مل سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ حصول یابی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ہوتا ہے جس کو سیلف ایکچوائزیشن کہتے ہیں۔ تفصیلات ہیں الگ الگ، لیکن اس وقت موقع نہیں ان تفصیلات میں جانے کا۔ اس بات کو پیش کرتے ہوئے مثال کے طور پہ اس کو ہم لائے ہیں، اور یہاں پر انسان پہنچتا ہے، کسی بھی کمپنی میں اپلائی کرتا ہے تو پہلے تنخواہ دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہاں پہ سیفٹی کیا ہے، ہمارے پی ایف کیا ہے، ہمارا پینشن کیا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمارا پیر گروپ یعنی ہمارے معاصر لوگ کتنے ہیں، ان میں سے ہمارے لیے مقام کیا ہوگا، ہم ایچ او ڈی کیسے بن سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ہوتی۔ اب آپ یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ جہاں اسٹیم نیڈ لکھا ہوا ہے، عہدے اور خود یافتگی لکھے ہوئے پہ 2 ایرو ہیں، یہ ذرا سمجھانا ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ جب اس لیول پر ہم سوسائٹی میں پہنچتے ہیں یا آرگنائزیشن میں پہنچتے ہیں یا اپنے معاشرے میں پہنچتے ہیں جہاں پر ہم فیزیولوجیکل نیڈز، سیفٹی نیڈز، سوشل نیڈز سے اوپر آ چکے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے اور ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کو ایک مقام اور کردار حاصل کرنا چاہیے، تو وہاں پر 2 رخ سامنے آتے ہیں۔ ایک آتا ہے مذہب کا رخ اور ایک آتا ہے مادیت کا رخ۔ مذہب کا رخ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر کے آگے چلتا ہے، اور مذہب کے رخ میں جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد اس کا کردار جو سمجھ میں آتا ہے، وہ اپنا کردار قرآن کی آیتوں میں تلاشتا ہے، تو اس کا جو کہا جاتا ہے کہ پیک کیریکٹر جو نظر آتا ہے اس آیت میں نظر آتا ہے، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے سامنے وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کا کیوں نہ نقصان ہو جائے، اپنا پیٹ بھوکا رکھتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کو پہنچاتے ہیں، اور اسی کردار کے نقطہ نظر سے وہاں پر لیڈرشپ حاصل کرنے کا میتھڈ ملتا ہے۔ یہ ملتا ہے کہ سید القوم خادمہم، لیڈر وہی ہے جو قوم کا سب سے بڑا خادم ہوگا، اس کی زندگی ایک ریلوے ٹرین کے انجن کی طرح بن جاتی ہے، آگے آگے سب سے پہلے وہ جھیلتا ہے، اور جتنی اچھی طرح سے وہ چلتا ہے پیچھے کے ڈبے اتنی اچھی طرح سے چلتے۔ قرآن ہم کو یہاں پر بتاتا اور یہیں پر ہمارے پاس سلیبس اور نصاب بن کر کے آتا ہے، اور جب مذہبیت کا عنصر ہماری لیڈرشپ میں طاری ہوتا ہے اور اللہ کی اس بندگی اور فرمانبرداری کو اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم حقوق اور معاملات پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے میٹرز کیسے چل رہے ہیں، ہمارا کنیکشن ہمارے خالق اور مالک سے کیسا ہے، کس انداز کا ہے، ہمارے خالق اور مالک نے ہمارے کنیکشنز کو سوسائٹی کے ساتھ جس انداز سے جوڑا ہے وہ کنیکشن کتنا ہمارا مضبوط ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ استاد سے کتنا مضبوط ہے، ایز اے فادر بچے سے کتنا مضبوط ہے، ایز اے امپلائی باس سے کتنا مضبوط ہے، ایز اے باس اپنے محکوموں سے کتنا مضبوط ہے، لین دین کے معاملے میں ہر چیز میں پہلے وہ غور کر کے اپنی زندگی میں پاکیزگی لاتا ہے، پہلے پاکیزگی لاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ہیوملٹی، اور روح کی پاکیزگی ایمان کے دائرے سے نکل کر کے عملی زندگی میں جب آتی ہے تو ایک کیریکٹر ایک کردار سامنے آتا ہے کہ وہ ناٹ ہرڈ بٹ سین بن جاتا ہے۔ ناٹ ہرڈ بٹ سین کا مطلب کہ دکھاوا نہیں کرتا، اس کا کام دکھتا ہے، اور اس قدر کام اس کا دکھتا ہے کہ سوسائٹی خود بخود ہاتھوں پہ اٹھا لیتی ہے، اینڈ ہی بیکمس لیڈر۔ یہ ہوتا ہے۔ اس کے پیرلل کیا ہوتا ہے، اس کے مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ اس مد مقابل یہ ہوتا ہے جیسے اسٹیم نیڈ پر پہنچا، ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی ہم یہی سمجھاتے ہیں۔ کمپنی کے اندر 2 امپلائیز ایکول ہیں، پہنچ گئے اسٹیم نیڈ تک، ایک نے اس کمپنی کے لیے خوب قربانی دی، نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ اپنا مقام دیکھا، نہ اپنا مکان دیکھا، کمپنی کے لیے اس نے اپنا خون جگر لٹا دیا، خود بخود وہ اس کو عہدہ مل جائے گا، اور ایسے شخص کو عہدہ ملے گا تو وہ پوری کمپنی کو چمکا دے گا اور کمپنی کو بہت اوپر لیول کر کے جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنا سمجھتا ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ کمپنی کے کام کو اپنا حرز جاں بنا لیتا ہے۔ دوسرا امپلائی ہے جو اسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے چاپلوسیاں، لوگوں کی خوش آمدیاں، یہ کام کرتا ہے اور چاپلوسیوں پر وہ عہدہ پا جاتا ہے، تو جب نااہل عہدہ پا جائیں تو حدیث میں آتا ہے اذا وسد الامانۃ لاہل غیر یا فانتظر الساعہ، جس مقام پر نااہل بیٹھ جائے تو اس مقام، اس کمپنی، اس ادارے کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایسے ہی سوسائٹی کے اندر بھی ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے اندر جنرل طریقے پر
جب اللہ کی بندگی کے تحت ہم خدمات میں کرتے چلے جاتے ہیں، سین ہمارا کام دکھتا ہے، ناٹ ہرڈ، ہم دکھاوا نہیں کرتے جس کو ریاکاری کہتے ہیں، جس کو منع کیا گیا ہے، آہستہ آہستہ سوسائٹی کے ہزاروں لوگوں کے دل سکون پاتے ہیں ہماری موجودگی سے۔ اس کے پیرل کیا ہوتا ہے کہ جب مذہبیت کا لبادہ اوڑھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ذہن و دماغ کے اندر مادیت آتی ہے، اور یہی ہمارے ٹاپک ہے، اسی پر ہم بات مکمل کریں گے۔ مادیت آتی ہے، میٹرلزم آ جاتا ہے، مادیت یہ آ جاتی ہے کہ آج یہ ہے تو کل اس سے اچھا کیسے ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی شادی میں 2 خرچ کیا تو میں 4 کیسے خرچ کروں، اس نے دکھاوے کے طور پر صوفہ سیٹ لگائے تو میں اس سے اچھا ایسا کیوں کروں، حاصل کرنے کے لیے یہ بھی میرے پاس آ جائے، وہ بھی میرے پاس آ جائے، ان کا بھی میرے پاس آ جائے۔ اور جب یہ مادیت بڑھتی ہے تو اس کو حصول کے لیے جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہمارے مزاج کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ سیکولرزم کے نام سے مذہب سے بیزارگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ لالچ کو پورا کرنے کے لیے مذہب آڑے آتا ہے، کیونکہ مذہب اس بات کو کہتا ہے کہ تمہاری آزادی اور تمہارا ایریا اتنا ہی ختم ہوتا ہے جہاں تک تمہاری باڈی ہے، اس کے بعد کا ایریا کسی اور کا ہے، اور تم یہاں کھڑے کھڑے سارے ایریا کو اپنے قبضے میں کرنا چاہو تو یہ تمہارا ایریا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ایریا ہے۔ ہاں ایڈجسٹ کر کے تم کتنا بھی آگے بڑھ جاؤ لیکن چھین نہیں سکتے، لے نہیں سکتے۔ لیکن لالچ، مذہب بیزارگی کا زمرہ اس وقت آتا ہے یہ لگتا ہے کہ مذہب ہم کو روک رہا ہے۔ مذہب نے کہا ہے کہ تمہاری عمر ہو جائے، تم اگر اگلی زندگی کو سنبھال سکتے ہو تو تم کو چاہیے کہ عزت کے ساتھ شادی کر لو۔ لیکن جب نیت خراب ہو، نظر خراب ہو، یہ بھی اچھی لگے، وہ بھی اچھی لگے، وہاں بھی اچھا لگے، یہاں بھی اچھا لگے، تو مذہب روکے گا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اور جب مذہب روکے گا تو مادیت پرست کیا کرے گا؟ مذہب کا لبادہ اتار کے پھینک دے گا، اور جب مذہب کا لبادہ اتار کر کے پھینکا جاتا ہے تو پھر بے راہ روی اور اپنی منمانی زندگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد بے دینی کا رواج عام ہو جاتا ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر رب یاد نہیں آتا، جب معاملہ خراب ہوتا ہے تو رب یاد آتا ہے۔ الہاد اور بے دینی آ جاتی ہے، اور جب بے دینی اور الہاد آ جائے تو پھر پرورشن کی راہ انسان چل پڑتا ہے، ادھر مذہبیت والا کردار ادا کر کے کھو کر کے بھی وہ سبلیمیشن کی راہ پہ چل پڑتا ہے، سکون اس کو ملتا ہے کہ چلو میری وجہ سے 2 لوگوں کا فائدہ تو ہوا، میرا نقصان ہوا تو کیا ہوا۔ لیکن جب پرورٹڈ راہ میں انسان جاتا ہے تو اس کی خواہشات بے لگام ہو جاتی، اور خواہشات اس قدر بے لگام ہوتی ہیں کہ پھر وہ فواہشات کو اپنا فیشن سمجھنے لگتا ہے، اور یہ فواہشات انڈسٹری بن جاتی ہیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت جلدی ہم بول رہے ہیں لیکن اس کی اہمیت سمجھیں۔ جب مذہب بیزار ہو کر کے لائف جو ہے ہماری انسانیت کی زندگی جو ہے مذہب بیزار ہو کر کے خواہشات میں پھنس جاتی ہے تو خواہشات کی بے لگامی کہاں کہاں تک لے کر کے جاتی ہے۔ اب خواہشات کی بے لگامی حقوق کو توڑتی ہے، اور لالچ اور خواہشات کی بے لگامی ایک ایسا مرض ہے کہ جو کسی لیول پہ جا کے رکتا نہیں۔ انسان کا مزاج ایک ہی ہے، یا تو پازیٹیو جائے گا یا تو نگیٹو جائے گا۔ پازیٹیو جا رہا ہے تو رب کی قربت میں اتنا آگے بڑھے گا کہ صحابہ کے قریب پہنچ جائے گا۔ اور صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ وہی آیت ہم نے پڑھی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مہمان رسول آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کچھ کھلائیے مجھے۔ آقا تشریف لے گئے گھر میں اور کہا کہ پورا گھر چھان مارا انہوں نے، ایک کھجور بھی نہیں تھی کہ لا کے مہمان کو کھلا سکے۔ واپس آئے کہنے لگے بھائی میرا مہمان ہے، کون ان کی میزبانی کرے گا؟ سب کے ہاتھ اٹھے، اور جن کا پہلے ہاتھ اٹھا وہ تھے حضرت ابو طلحہ، اور لے کے چلے گئے گھر۔ بیوی سے کہا کہ حضور کے مہمان آیا، آج مجھے یہ شرف ملا ہے، ذرا ان کی میزبانی کرنا ہے۔ بیوی نے کہا ایو تمہیں بھی کیا کہ پوچھنا نہیں تھا تم نا، اچھا تمہیں بھی لے کے آئے تو لاؤ، تمہیں بھی دیکھو میں بھی کیا کرتی ہوں۔ وہ صحابیات تھی بھائی، ایسا نہیں تھی کہ آج کے ہم جیسے مرد تھے اور آج کی خواتین تھی کہ ہم جو ہے بے تکلف لے کے چلے جائیں وہ لڑائی کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 روٹیاں ہیں اور بچوں کا کھانا ہے، صبح سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، رات کو مانگے میں کیا دوں گی ان کو؟ تو ابو طلحہ نے کہا حضور کے مہمان ہیں، واپس کیسے لے کر کے جاؤ؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں سنبھال لیتی ہوں، تمہیں کیا بھی پریشان ہو نہ کو۔ اور انہوں نے کہا دیکھو میں جیسا کہتا ہوں ایسا کرنا، اپنا کرنا نہیں تمہیں، اب تمہارا ہوگا، اب تمہارا ختم، میری یہاں چلے گی، یعنی گھر کے اندر اب میری چلے گی اور میری مانو گے تو عزت بچے گی۔ انہوں نے کہا اچھا بھیا تم بھی کرو جو کرو گی، میں تیار ہوں۔ کہا اچھا دیکھو میں بچوں کو کہانی سنا کر کے، لوری سنا کر کے میں سلا دیتی ہوں، بچوں کو کہانی سنا، بھوکے بچے
کون بچے؟ وہ نہیں جو ہمارے جیبوں سے 50-50 روپے لے کر کے کرکرے اور چپس اور جنک فوڈ کھا کر پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور رات میں جو 2 گلاس دودھ پھر پلایا جا رہا، وہ بچے نہیں. صبح سے بھوکے ہیں، 2 روٹیاں ہیں، 2 بچے ہیں، کھلانا ہے، لیکن ماں ان کو لوریاں سنا کر کے سلا دیتی ہے اور اس کے بعد کھانا پروستی ہے، اور کھانا پروسنے کے بعد ان سے کہتی ہے کہ جب یہ مہمان آئیں گے تو میں بہانے سے باہر نکلوں گی اور چراغ گرا دوں گی، گھر میں اندھیرا ہو جائے گا. آپ مہمان سے کہنا کہ کھانا شروع کیجئے، اور اپنے کھانے کی تم ایکٹنگ کرنا کہ وہ اجالا رہے گا تو وہ مہمان کھائے گا نہیں، آدھا تم کھا گے تو اس کا کیا پیٹ بھرے گا. اور ایسے ہی ہوا. جیسے ہی مہمان سے کہا شروع کیجئے، مہمان نے بھی کہا اب بھی شروع کیجئے. بیوی نے چراغ گرا دیا اور شوہر تھوڑا سا ترشی دکھائی. کیا جی تمہیں؟ جب لا کر کے لے کے آؤ. اچھا میں جا رہی ہوں پڑوس سے آگ لانے کے لیے، چراغ جلنے کے لیے. اور اندھیرا ہو گیا، یہ منہ چلاتے رہے، کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے، اور سامنے کے مہمان کھانا کھا لیے. پھر چراغ آیا، چراغ جلا، ماشاءاللہ مہمان کھانا کھا چکے تھے. مہمان کو رخصت کر دیا، لیکن ایک شرمندگی تھی کہ مہمان کو لے کے آئے تھے، کچھ خدمت نہیں کر سکے. صبح فجر کی نماز میں پہنچے تو حضور دیکھ کے مسکرا دیے. جب مسکرا دیے حضور تو یہ ڈر گئے کہ لو آپ تو آج کی کلاس تو لگنا ضروری ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ایک تو حضور سے محبت بھی اتنی تھی اور ڈر بھی اتنا تھا. حضور کرے گا ارے طلحہ، ارے بھیا طلحہ ادھر آؤ. ارے آئیے، آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ آپ کے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے نقصان کہنے ہو جائے یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. روح وہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور اسی کے بالمقابل مادیت والی روح بھی دائروں کو توڑتے توڑتے فحاشی کے دائرے سے اتنا نکلتی ہے جیسا کہ یورپ امریکہ کی بہت ساری قومیں اور بہت سارے خاندان دائرے توڑ کر کے نکل چکے کہ ان کو شادی بیاہ کی مجلسیں اور ایک کے ساتھ نباہ برا لگنے لگا اور انہوں نے رشتے کو توڑا. متخذی اخدان، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور پیدا کیا گیا اور آزادانہ دوستیوں کے بعد سے لیو ان ریلیشن شپ کا کانسیپٹ پیدا کیا گیا. اس سے بھی حدیں نہیں نکلی تو مرد مردوں سے شادیاں کرنے لگے، عورت عورتوں سے شادیاں کرنے لگی. اس سے بھی حدیں نہیں نکلی اور اس سے بھی جب لالچ اور خواہشات پوری نہیں ہوئی تو مرد عورت بننے لگے، عورت مرد بننے لگے. یہ مادیت کا بے راہروی کا دائرہ ہے. جاتے جاتے معاشرہ خود اپنا شکار ہو جاتا ہے. یہ وہاں پر ہوا تھا. اور آپ تجزیہ کر لیجئے اب اس پورے میں مذہب بیزارگی تک ہم اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو لا چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مذہب کو صرف نماز روزے تک رکھا اور اپنی اولادوں کو ہم وہاں تک لا کر کے چھوڑ چکے ہیں. اور اگر ابھی فکر نہیں کیا، فوراً ہم نہیں جاگے تو ہماری اولادیں خود راستہ وہی اختیار کرتے ہوئے امریکنز کا راستہ اختیار کریں گی. اور ہندوستان کے اندر بھی جس وقت دہلی کے اندر ایک پروٹیسٹ ہوا تھا مرد کی شادیوں کو جائز قرار دینے کے بارے میں، مسلمانوں کی بھی ایک تعداد اس میں نظر آئی تھی. یہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم مذہبیت کے مقابلے میں مادیت کو ہم نے ترجیح دیا ہے. تقریریں کر لیتے ہیں، خطبات دے دیتے ہیں، دروس دے دیتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کی جب مجلسیں ہو تو ہم آزادانہ ایسے محرم اور غیر محرم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے کون غیر قوم کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کریکولم بنایا. ہم یہی بات کو چھوڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اس کے پہلے کی کتابوں میں بھی، اس قرآن میں بھی. لیکن الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور رسول کو تمہارا نگہبان بنا دیا اور تم کو لوگوں کا لیڈر بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، اور تم کو لیڈرشپ پر باقی رہنا ہے. اقیموا الصلاۃ، بدنی عبادت نماز کو صحیح ادا کرو. وآتوا الزکات، مالی عبادت زکات کو صحیح ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو پکڑے رہنا. وہ مولاکم، اور وہی تمہارا سب سے بہتر رکھوالا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا بہترین رکھوالا ہے، کتنا اچھا وہ مددگار ہے. اس کو سامنے رکھیے اور اس حدیث جبریل کو سامنے رکھیے. حدیث جبریل بہت مشہور طویل ہے، پوری حدیث سنانے کے بجائے ہم اس کا مفہوم سنا دیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آ کے انہوں نے کچھ سوالات کیے. اس میں سے 3 سوالات ایمان، اسلام اور احسان ہیں، جس کو شروع میں کہا تھا. اب آپ کے سامنے بات آ جائے گی. سب سے پہلے حضرت جبریل نے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا. انہوں نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا. صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون آدمی ہے جو سوال بھی پوچھ رہا اور کہہ رہا کہ سچ ہے. حضرت عمر کی روایت ہے یہ. پھر کہا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے. حضور نے کہا ایمان کی وضاحت کی. پھر اس کے بعد کہا فاخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتائیے. واٹ از احسان؟
حضور نے جو وضاحت کی قربان جائیے، اس سے بڑی وضاحت تو نہیں ہو سکتی کوئی، اور وہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی تم اس طرح سے کرو کہ گویا اللہ کو سامنے تم دیکھ رہے ہو، اور تم نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ دماغ میں بسا لینا کہ وہ ہردم تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب آئیے اس کو دیکھ کر کے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر ایمانیات، اسلامیات اور احسانیات، تین چیز کو ملا کر کے مسلم آئیڈینٹی بنتی ہے پچھلی تفصیلات کی روشنی میں۔ اور یہ آئیڈینٹی کیسے بنتی ہے؟ ایمانیات کے اندر عقائد آتے ہیں، ایمان اور ارکان ایمان آتے ہیں، کلمے اور کلمے کی حکمتیں آتی، یہ چیزیں انہی کو لے کر کے سلیبس اور کریکولم اور نصاب بنایا جاتا ہے۔ اسلامیات کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد اور ریسورسز آف اسلام آ جاتے ہیں۔ حقوق اللہ پر بہت زور ہوتا ہے، 90% اب محنت کر کر کے 5 سال 7 سال میں بچوں کو حقوق اللہ رٹا ڈالتے ہیں، لیکن حقوق العباد سے اتنا غافل ہو جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پوری زندگی اس کے اوپر آ نہیں پاتا۔ اور پھر قرآن اور حدیث جو اس کے ریسورسز ہیں، اس سے اتنی غفلت ہوتی ہے کہ قرآن مکمل ہو گیا تو ایک لفظ استعمال کر دیں، ہم نے قرآن ہدیہ کر دیا، یعنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے قرآن کا ناظرہ پورا کیا، لیکن کیا پیارا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہدیہ کر دیا، وہ گفٹ ہو گیا گون فار ایور، گفٹ تو ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے، وہ گفٹ ہو گیا گون فار ایور، اب قرآن سے ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرض کیا ہے، اللہ نے قرآن کو سمجھنا، اس سے بھول جاتے۔ اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم میری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول کی ایک ایک چیز کی پیروی تم کو کرنا پڑے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو حق آ جانے کے بعد جو نبی کو اور رسول کو مشقت میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے تو جہنم کا عذاب اسی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو سنت اور سیرت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے زندگیوں کے دائرے کار سے باہر چلی جاتی ہیں، اور جب یہ باہر جاتی ہے تو پھر احسانیات، حسن بندگی، حسن زندگی اور حسن قیادت تینوں ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی۔ جب ہم کریکولم بنانے بیٹھے تو یہ تینوں چیزیں ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پرٹیکولر ٹرمینالوجیز جو اسلامک ٹرمینالوجیز ہیں وہ آنی چاہیے، نماز عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق۔ رب کا لفظ قرآن میں اتنا کیوں استعمال ہے، کیا اس کی ڈیپتھ ہے؟ رحمان اور رحیم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ العدل کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دین اور تقوی کا تصور کیا ہے؟ صدق اور امانہ کو قرآن نے کیوں اتنی گہرائی کے ساتھ بیان کیا ہے؟ طاغیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ طاغ سے کیوں استعمال کیا ہے کہ اس کے اندر ایک جھٹکا لگتا ہے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں، اور طاغوت کی بندگی خدا کی بندگی کے مد مقابل میں کس طرح کھڑی ہے، یعنی شیطان کی اطاعت۔ اور شیطان کی اطاعت کیا ہے؟ شیطان کی اطاعت اللہ کی نافرمانی ہے، اور کہاں کہاں پر ہے وہ آنا چاہیے۔ تقوی، تواضع کس کو کہتے ہیں؟ عفو کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ استقامت کیا ہے؟ اور پھر اسی طرح فرض کس کو کہتے ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں، کفایہ کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، مباح کس کو کہتے ہیں، حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مکروہ کیا ہے، اور اس میں بھی مباح کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ اس قسم کی ٹرمینالوجیز گویا 18 سال کی بچے کی عمر ہوتے ہوتے ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں سکھانا ہے، اس کے واسطے اس طرح کا کریکولم بنتا ہے، اس طرح کا نصاب اور نظام بنتا ہے۔ بات ختم ہوتی ہے الحمدللہ اسی فکر کو لے کر کے یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن گزشتہ 4-5 سالوں سے محنت کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ رہنما نقوش کو جلد اول قرار دیا جائے، جس میں حقوق اللہ سے متعلق حکمتوں کو زیادہ پیش کیا گیا، قرآن اور حدیث کا ایک مختصر تعارف کرایا گیا۔ جلد دوم کے اندر حسن بندگی، حسن معیشت، حسن معاشرت یعنی احسان کے لفظ کو لیتے ہوئے ہماری عام زندگی کے اندر یہ احسان کس طرح سے آ جائے، اس پر پیش کیا جائے تاکہ ان معلمات کی اور اساتذہ کی تربیت بھی ہو جائے اور آپ کے ہاتھوں میں پہنچے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قابل عمل بنائے اور ہم سب کو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے مذہب کو حکمتوں کے ساتھ پیش کر کے اپنی اصل زندگی اور آخرت والی زندگی کو خوشنمائی کے ساتھ اور اللہ کے خوشنودی کے ساتھ فیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔